کہ جو ریلیجن ہوتا ہے وہ آپ کو ویلیو سے آپ کو اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت آپ تک پہنچا دے. شخص یا پوری قوم یہ محسوس کرتی ہے کہ ہمارے پہ ظلم ہوا ہے، وہاں دین اس کو ایک صبر کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز پیمانہ چھلک جاتا ہے اور لوگ بدلہ لیتے ہیں. کام کی عادت جو ہے یہ پھر آہستہ آہستہ شدت پسندی بن جاتی ہے. اس سے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے ہماری جو 9/11 کے بعد ایک کمپین چل گئی کہ اسلام جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ ریلیجن ہے، پھر بعد میں ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی کہ اسلام ریلیجن کا ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ ہیں جو اس کو پرسیو کس طرح کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرنے کے بعد اس کو پریکٹیکلی کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. ادروائز ریلیجن کا کام یہ نہیں، ریلیجن یہ نہیں سکھاتا. وہ اس کی جو ماننے والے ہوتے ہیں یہ ان کی بات ہوتی ہے، وہ کیسے پرسیو کر رہے ہیں اور کیسے وہ آگے انٹرپریٹ کر کے اس کو پریکٹیکلی لائف میں لے کے آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے ماننے والوں کا قصور ہے کہ وہ اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں، وہ اس کو 100% اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وہ مان لیا لیکن اللہ کی نہیں مان رہا. اللہ کی نہیں مان رہا. ایسے ہی ہے بالکل. آپ نے یہ بڑا اچھا کمنٹ ہے، ایکچولی سوال تو نہیں ہے لیکن یہ کمنٹ ہے اور بڑا صحیح کمنٹ ہے کہ جو ریلیجن ہوتا ہے وہ آپ کو ویلیو سسٹم دیتا ہے، وہ آپ کو اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت آپ تک پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد اگر انسان جو ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور جان پہ ظلم یہی ہے کہ اگر جان اللہ کی دی ہوئی ہے تو اللہ کے مطابق نہیں اس کو استعمال کرنا چاہتا، اپنے مطابق استعمال کرنا چاہتا ہے. بس آپ کا یہ کمنٹ تھا، سوال تو نہیں تھا. اس میں ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو یہ جنگیں ہیں یا یہ جو ایکسٹریمزم ہے یا یہ جو شدت پسندی ہے، اس کا تعلق مذاہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے ظلم سے ہے. جب کوئی شخص دوسرے پہ ظلم کرتا ہے اور ایک شخص یا پوری قوم یہ محسوس کرتی ہے کہ ہمارے پہ ظلم ہوا ہے، وہاں دین اس کو ایک صبر کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز پیمانہ چھلک جاتا ہے اور لوگ بدلہ لیتے ہیں. تو انتقام کی عادت جو ہے یہ پھر آہستہ آہستہ شدت پسندی بن جاتی ہے. اس سے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اکراس دی گلوب دنیا بھر میں ہر طرح کا انسان جو پاور میں آ گیا ہے، اس نے دوسرے کے ساتھ اگر مسٹریٹ کیا ہے اور دوسرے کو کوئی نقصان پہنچا ہے اور اس نے اس کو ظلم محسوس کیا ہے تو وہ بدلے پہ اترا ہے، انتقام ہوا ہے. اور انتقام جو ہے وہ اس میں شدت ہوتی ہے. انتقام کبھی بھی شدت کے بغیر نہیں ہوتا. انتقام کبھی بھی نہ کسی مذہب کی دعوت ہے کہ آپ انتقام لازمی لو، نہ کسی معاشرے کا یہ اسلوب ہے کہ لازمی لو، نہ معاشرت کی ڈیمانڈ ہے کہ انتقام لینا لازمی ہے. جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں انتقام ہوتا ہے. انتقام سے شدت پسندی پیدا ہوتی ہے. شدت پسندی کسی مذہب سے پیدا نہیں ہوتی. جب آپ مستقل کسی ایک مذہبی حلقے کو یا کسی ایک عوام کے حلقے کو دور کر دیں گے یا دیوار کے ساتھ لگا دیں گے یا ان کو رائٹس نہیں دیں گے یا ان کو مستقل بدنام کریں گے تو وہ ریئیکٹ کریں گے. جب ریئیکٹ کریں گے، اگر میڈیا پاور آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس ریئیکشن کو شدت پسندی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس ریئیکشن کو کہہ سکتے ہیں غلط ریئیکشن ہے. تو یہ پھر ایک بحث چلتی رہتی ہے. انسان دونوں طرف اچھے ہیں. مڈل ایسٹ میں بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں جو مسلمان ہیں، ویسٹ میں بھی بہت اچھے انسان رہتے ہیں، فار ایسٹ میں بھی بہت اچھے انسان رہتے ہیں. جو لوگ فار ایسٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی ہاسپٹیلٹی بہت اچھی. تو انسان ایز اے ہول اچھا ہوتا ہے. مذاہب کوئی بھی غلط درس نہیں دیتا. وہ مذہب کی تمام ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں بڑی جسٹیفائڈ ہوتی ہیں، لیکن ظلم جو ہے اس کو عدل میں بدلنے کے لیے اگر کوئی ریاست ہو، اس کا انتقام جنگ کہلاتی. تو جنگیں کب ہوتی ہیں؟ جب ایک ریاست کے لیول پہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو وہ جب بھی انتقام لیں گی تو اسے جنگ کہیں گے، پھر جنگیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو انسان اپنی جبلتوں کو بیلنس نہیں کرتا. اس بیلنس کے لیے ہی وہی ضروری ہے، نبوت ضروری ہے. ان کو بتایا جائے کہ اللہ تمہیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں.